السلام علیکم عزیز طالبات جماعت ششم. بیٹا اردو کا آج میرا چھٹا لیکچر ہے اور سبق نمبر 2. کبھی نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کتاب ہے کاروان اردو. میرا نام زاہدہ رحمان ہے. بیٹا کچھ کام میں آپ کو پہلے کاپی پہ تیار کرنا ہے. آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح ورڈز کی پہچان ہو جائے. میں نے لائن بھی اسی لیے چھوڑی ہے کہ آپ کو زیر زبر کی پہچان ہو. ویسے لائن نہیں چھوڑنی لیکن یہ میرے پاس تنگ لائنوں والی کاپی تھی تو اس وجہ سے میں نے لائن چھوڑی ہے. مثال کی طرح الفاظ پر اعراب لگائیے. مثال یہ ہے بھیڑ اور بھیڑ. بھیڑ ہوتا ہے نا بھیڑ بکریاں اور بھیڑ ہوتا ہے رش. اسی طرح لفظ ہے چرانا. زبر آئے گی چرانا. چرانا زیر آئے گی چرانا. چیرنا سے چرانا. زبر کے ساتھ علم جھنڈا اور زیر کے ساتھ علم. زبر کے ساتھ سوا اور زیر کے ساتھ سوا. پیش کے ساتھ دور اور زبر کے ساتھ دور. واو کے اوپر بھی پیش آتا ہے دور میں. ٹھیک ہے. پیش کے ساتھ لفظ ہے تو گل. زبر کے ساتھ ہے تو گل یعنی گل بات جو کہتے ہیں نا ہم. پیش کے ساتھ لفظ ہے تو گن. زیر کے ساتھ ہے گن. گن مین تعریف کرنا اور گننا. گل پھول. گل زبر کے ساتھ گل جو ہے یہ بات ہے بات چیت ہے. ٹھیک ہو گیا. دور ہونا اور دور زمانہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوا ٹائم ہے اور سوا جو ہے اس کے بغیر. یہ لفظوں کے میننگ بھی سمجھ آگے لفظ بھی پڑھنا آگے. پھر ایک دفعہ سن لیں. بھیڑ بھیڑ. چرانا چرنا. علم علم. سوا سوا. دور دور. گل گل. گن گن. سمجھ آگے لفظ. اب یہ ہے سوال نمبر 4. ان الفاظ کے متضاد لکھیے اور ان کے جو متضاد آپ لکھیں گے نا ان دونوں الفاظ کو ایک جملے میں استعمال کرنا ہے. یہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. تیز اس کا متضاد ہے آہستہ. اب میں نے اس کا جملہ آگے بنایا ہوا ہے. ابھی آپ کو میں صرف وربلی بتاؤں گی جملے آپ نے خود لکھنے ہیں. بچے کبھی تیز اور کبھی آہستہ چلتے ہیں. سمجھ آ گیا نا. اب دونوں تیز بھی اور آہستہ بھی ہم نے دونوں لفظ استعمال کر لیے. اسی طرح سمجھدار اس کا الٹ ہے ناسمجھ. اب آپ یہ جملہ سوچیں. سمجھدار شخص بھی کبھی کبھی ناسمجھی کی بات کر جاتا ہے. نیکی بدی. نیکی بدی متضاد خواہشیں ہیں. نیکی اور بدی متضاد ہیں ایک دوسرے کے. یہ بھی آپ کے لکھ سکتے ہیں چھوٹا جملہ. دعا اور بد دعا. نیک لوگ دعا کرتے ہیں مگر بد دعا نہیں. آپ جملہ اپنے خود بنائیں گے لیکن میں آپ کو ایگزامپلری تھوڑے ساتھ ساتھ پریکٹس کے لیے بتا رہی ہوں. راضی اپوزٹ ہے اس کا الٹ ہے ناراض. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ناراض کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں. ناراض شخص کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی جملہ بن سکتا ہے. اندر باہر. تم کیا اندر باہر جا رہے ہو. کوشچن فارم میں بھی بنا سکتے ہیں. وہ کبھی اندر جاتا ہے اور کبھی باہر آ جاتا ہے. کیا پریشانی ہے یہ نہیں پتا. اس طرح بھی جملے بنائے جا سکتے ہیں.
یہ دیکھیں کچھ ورڈز میں نے اس پیج پہ، رحم اور ظلم. اللہ رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. بیکار اور مفید، بیکار اور مفید فائدہ مند. بیکار کوئی چیز نہیں، ہر چیز مفید ہے. خوشی، خوشی دکھ. خوشی زندگی میں خوشی اور دکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ جملے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم ایک نیا چیپٹر کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. اس کا فرسٹ پیج آج ہم پڑھیں گے. بیٹا، مقدس شہزادیاں. پیارے بچوں، آپ نے بہت سے شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی. آئیے آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو ذات کا نشان لگا ہوا ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہوتا ہے، کے بارے میں پڑھتے ہیں. سبق کو مکمل فہم مینس سمجھ کے ساتھ خاموشی سے پڑھیے. مقدس شہزادیاں، یہاں مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سے پیدا ہوئی تھیں. 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان چاروں بیٹیوں کے بارے میں اس چیپٹر میں ہے. آج ہم ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے. صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی. شکل و صورت میں اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی، یعنی اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی. خواتین میں سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا. ان کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا. یہ 10 سال کی عمر میں آپ نے والدہ کے بعد اسلام قبول کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی. نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین سے ورثے میں ملے. ورثے میں وہ چیز جو والدین کی طرف سے آپ کے کو ملے اس کو ہم ورثہ کہتے ہیں. والدین سے ورثے میں ملا تھا پاکیزہ اخلاق اور نیک سیرت. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و فہم، سمجھ بوجھ کی دولت سے نوازا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. اس میں پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اپنی والدہ واجدہ کے بعد. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. عقل و فہم، سمجھ بوجھ، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اب آپ لوگوں کی یہ ریڈنگ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کل نیکسٹ اس کی کمپلیٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو املا کے ڈسکشن کریں گے.